أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ وحدہ لا شریک، مالک کائنات، خالق ارض و سما، ہی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، برتری، بزرگی قابل بیاں ہیں. اسی کے لیے ہر طرح کا خاص شکر و سپاس، اسی کے لیے عبادات خاص، اس لیے کہ اس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی اور ان تمام مخلوقات میں سے ہمیں سب سے خاص بنایا اور خاص خاص نعمتوں سے بھی ہمیں سرفراز و ہمکنار فرمایا. اسی لیے اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی ہم تعریف توصیف بیان کرتے ہیں. فللہ الحمد ولہ الشکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، پیارے بچوں، خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں چند غلطیوں کے ازالے، تصفیے کی طرف آپ کی رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. رب تعالیٰ بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں سب سے پہلے حق سچ صحیح کہنے اور مجھ گنہگار کو عمل کرنے، اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما. مسجد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا مقام ہے، سجدے کی جگہ ہے.
اور اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو سجدے کے لیے حلال کر دیا، جائز کر دیا۔ پچھلے امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ پچھلے امتوں میں خاص مقام پر ہی جا کر کے عبادت کر سکتا تھا آدمی۔ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہے جہاں وقت ہو گیا وہ جگہ آپ کے سجدے کے لیے ہے، اللہ یہ کہ وہ گندی جگہ نہ، گندگی کی ڈھیر نہ، گندے مقامات نہ۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر کہیں بھی عبادت کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، جعلت لنا الارض مسجدا، آپ نے کہا کہ مجھے جو خاص چیزیں عطا کی گئی ہے ان میں سے ایک ہے کہ تمام روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کی جگہ بنا دی۔ اسی لیے اب اگر کوئی بہانہ کرے، کوئی کہے کہ مجھے نماز کا موقع نہیں ملتا، نماز کی جگہ نہیں ملتی، تو یہ بہانہ اس کے منہ پر قیامت کے دن مار دی جائے گی اور رسوا کر کے، ذلیل کر کے اسے جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر پچھلی امتوں کی طرح ہمارا معاملہ ہوتا کہ فلاں گرجے میں جا کر کے عبادت کرنی ہے، کلیسا میں جا کر کے ہی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کہیں عبادت نہیں ہوگی، تو تھوڑا سا بہانہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اور آپ کے حساب سے چل سکتا تھا۔ مگر جعلت لنا الارض مسجدا، پوری روئے زمین کو جب سجدے کے لیے جائز قرار دیا تو اب کسی کے لیے کوئی بہانہ کارگر اور سود مند نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے فلاں جگہ پر نماز نہیں ہے، میرے لیے فلاں جگہ پر نماز نہیں ہو سکتی ہے، یا مجھے موقع نہیں ملتا، ایسا ویسا۔ اس کا یہ بہانہ بیکار ہے، فضول ہے، بکواس ہے، ایچ ہے، بارگاہ رب العزت میں مردود ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے، جیسا کہ میں نے کہا، اوندھے منہ تھکیا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اصل جن باتوں کی طرف رہنمائی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اور نماز میں ہونے والی ہماری خامیاں، کوتاہیاں اور غلطیاں، چند احادیث آپ کے حوالے کی جائیں گی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ لیکن امت مسلمہ کی یہ بدبختی، یہ دیوالیہ پنی ہے، یہ جہالت ہے کہ مسجدوں میں بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ پیروں، پگاڑوں، ولیوں، بزرگوں اور نہ جانے کن کی عبادت کی دعوت دی جاتی ہے۔ العیاذ باللہ، یہ محرومی اور لعنت کے سوا کوئی چیز نہیں، یہ محرومی اور لعنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، لہذا صرف اور صرف فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کے دین کو، اس کی توحید کو خالص کر کے، اس کی عبادت کو صاف و شفاف کر کے اسی کے لیے عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑو۔ چنانچہ جب مسجد اتنی اہم جگہ ہے، اور کتنی اہم جگہ ہے، ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ جب مسجد کے سامنے سے گزرو تو جب جنت کے کیاری کے پاس سے گزرو، باغیچے کے پاس سے گزرو تو چر لیا کرو۔ چرنے کا معنی ہے کہ کچھ کھا لیا کرو۔ اب باغ سے کوئی گزرے تو دیکھے انواع و اقسام کے پھل، فروٹ، میوے جات ہے، تو کہا کہ کچھ توڑ کے کھا لیا کرو، ہے نا؟ جو باغ ہمارے لیے حلال ہے ہم اس میں سے نہیں کھاتے، اور اگر کہیں باغ سے گزر ہو جائے، پتہ چلا کہ بڑے اچھے جو ہے خوشے لٹکے ہوئے، تو کسی کا رہے علم غلم، کوئی بات نہیں، توڑو کھاؤ۔ جہاں جائز نہیں وہاں کھانے بھاگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جنت کے کیاریوں سے تمہارا گزر ہو تو تم وہاں سے کچھ کھا لیا کرو، کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہوئی، بھلا وہ جنت کا باغیچہ کون سا ہے، ذرا ہمیں تو بتائیے۔ کہا کہ ہاں بتا۔
کہا کہ المسجد روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد جو ہے جنت کا باغیچہ ہے، اور جب وہاں سے تمہارا گزر ہو تو وہاں چل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیا، عبادت کر لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو چرنے کا یہ مطلب، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مسجد جو ہے یہ چند اینٹوں سے بنی ہوئی، سیمنٹ کی بنی ہوئی یہ چھوٹی سی بڑی سی عمارت جو ہے، کہیں خوبصورت ہوتی ہے، کہیں اور خوبصورت ہوتی ہے، کہیں اس سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ اب وہ کون شخص ہوگا جو جنت کے باغیچے میں تھوڑی دیر بیٹھنا نہیں چاہے گا؟ جنت کے باغیچے میں بیٹھنا نہیں چاہے گا؟ وہاں کی ٹھنڈی ہوا سے محظوظ ہونا نہیں چاہے گا؟ یقیناً ویسا آدمی ہوگا جس کی قسمت میں بدبختی اور شقاوت لکھ دی گئی ہوگی، جس کی قسمت میں بدبختی اور شقاوت لکھ دی گئی ہوگی، وہی آدمی تو چاہے گا کہ ایسی جنت کے ایسے باغیچے اور خوشبودار مبارک و مقدس جگہ میں ہم نہ بیٹھیں، وہاں کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نہ لیں، وہاں کے میوے جات سے ہم نہ چریں، نہ کھائیں، پیٹ نہ بھریں۔ یقیناً وہ بدبخت اور بڑا محروم آدمی ہوگا۔ اللہ ان محروم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد سجدے کی جگہ، عبادت کی جگہ، یہ مسجد جنت کا باغیچہ، مسجد جنت کی کیاری، اور یہاں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ جب مسجد اتنی اہمیت کے حامل ہے تو ہمیں مسجد کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے؟ میں بہت زیادہ مسجد کی طرف تفصیلی گفتگو میں نہیں جاؤں گا، چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسجد میں ہر طرح کے شور و غل سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ مسجد کی طرف مزید باتیں کرنے سے پہلے میں ایک حدیث پاک اور چونکہ عبادت کے حوالے سے ہے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو صحیح بخاری شریف کتاب الاذان میں اور صحیح مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار او یجعل اللہ صورته صورت حمار۔ میں نے کہا کہ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی کہاں کی حدیث ہے، میں نے پہلے بتا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اما یخشى احدکم، کس بات کا خدشہ؟ آپ کس بات سے ڈر رہے، کس بات سے ڈرا رہے ہیں کہ تم میں کا کوئی آدمی اذا رفع رأسه قبل الامام۔ چونکہ ڈائریکٹ میں اس حدیث پر کیوں آ گیا، اس سے پہلے کئی بار میں نے دروس میں بھی اس کی طرف نشاندہی اور رہنمائی کی تھی، اور مسجد اور نماز کے تعلق سے چونکہ یہ مسئلہ ہے اس لیے میں نے پہلے یہ حدیث رکھ دی ہے اور اس کا کام ہم یہاں تمام کر دیں گے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی امام سے پہلے رکوع کرے، سجدہ کرے، اذا رفع رأسه قبل الامام۔ کیا کرتے ہیں ہمیں سے بہت سارے لوگ ابھی اللہ اللہ نہیں کہ ہوتے ہیں تب تک سٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، ارے میاں، پہلے سجدے سے اٹھو تو اطمینان سے بیٹھو، امام صاحب کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ آپ بھی بیٹھو سجدے سے اٹھ کر کے، اس کو جلسہ استراحت کہتے۔ استراحت کا معنی آرام، راحت، سکون۔ آپ نے فرمایا اتنی دیر تک بیٹھنا چاہیے۔ 2 سجدے مکمل ہونے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے آدمی یا چوتھی رکعت کے لیے تو اتنی دیر تک بیٹھنا چاہیے کہ کم سے کم اس کے تمام اعضاء پرسکون ہو جائے۔ اس لیے اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ ایک رکعت ابھی کمپلیٹ ہوئی، دوسری رکعت کے لیے سیدھا سجدے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کھڑا ہونا منع ہے حدیث کے اندر۔ آپ کو بیٹھنا ہے تھوڑی دیر تک، اس لیے کہ آپ نہیں بیٹھ رہے، پتہ چلا امام صاحب بیچارے آرام فرما رہے ہیں، ایک رکعت پوری ہو گئی، اٹھنے کے لیے بیٹھے اور پتہ چلا کہ مقتدی یہاں کھڑے ہیں،
ایسے تمام لوگوں کو ڈرنا چاہیے. آپ نے ڈرایا اما یخشا احدکم اذا رفع راسہ قبل الامام، کہ اگر امام سے پہلے تم کوئی حرکت کرو، سجدے میں جاؤ سجدے سے اٹھو، رکوع میں جاؤ رکوع سے اٹھو، قیام کرو، اگر امام سے پہلے کوئی کرتا ہے تو ڈر اس بات کا ہے ان یجعل اللہ راسہ راس حمار، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سر کو اس سر کو گدھے کا بنا دے. میں نے کہا کہ حدیث بیان کی آپ کو صحیح بخاری شریف کی، دنیا کا کوئی بھی عالم انگشتے جرح اٹھا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں. آپ نے فرمایا ان یجعل اللہ راسہ راس حمار، کہ اس آدمی کا سر گدھے کا بنا دے اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت و قدرت رکھتا ہے. او یجعل صورتہ صورت حمار، کہا کہ یا ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی شکل گدھے کی شکل میں تبدیل کر دے. جس جرم کو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے، جس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے ایسا کبھی مت کرو. اس لیے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں جب امام صاحب اللہ اکبر کہے تو اکبر ختم ہو اس کے بعد اٹھو بھائی، تو اس کے بعد سجدے سے اٹھو، رکوع سے اٹھو، نہیں تو اس سے پہلے تم اٹھ جاؤ. اس لیے امام سے پہلے نماز میں کوئی بھی حرکت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی آدمی امام سے آگے نہیں پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ کیسے کرتے ہیں الحمدللہ امام صاحب والظاہلین تک پہنچ رہا ہے تب تک اس کا 2 بار سورہ فاتحہ ہو گیا. امام کے برابر بھی نہیں چل سکتے، تم امام کے بعد چل سکتے ہو. یہ تو حدیث پاک میں نے رکھ دی اس لیے کہ یہ حرکت مجھے بہت معلوم ہو رہی ہے اور لوگ بتا بھی رہے ہیں کہ اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، اگر اپنے سر کو بچانا ہے، اپنی صورت یہ خوبصورت ہی رکھنا ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے شرمندہ نہیں ہونا ہے، تو ایسی حرکت مت کرو کہ اللہ آپ کی شکل یا آپ کا سر گدھے کا بنا دے. ایک تو یہ جرم تھا. اب آئیے نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے. آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز کیا ہے؟ دین کا کھمبا ہے، پلر ہے، جو اتنا اہم ہے. اس لیے آپ نے فرمایا نماز میں جب آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہاں کرتا ہے اور سلام پھیرنے تک تمام وہ جائز کام جو عام حالات میں کرنا ہے وہ حرام ہو گیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ زیادہ کثرت بھی نہیں کر سکتا ہے، زیادہ کثرت بھی نہیں. ادھر کھجلا لے رہا، ادھر کھجلا لے رہا، ارے بھائی تھوڑا آرام سے سکون سے. پکڑ میں داڑیاں ایسے کر رہا ہے، کوئی کان کھجوا رہا ہے، کوئی نہک میں انگلی ڈال رہا ہے. زیادہ کثرت، اس طرح کی کثرت حرکت نماز میں حرام ہے، آپ کی نماز کو باطل کر دے گی. اسی لیے کسی کا قول ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، یہ صلاۃ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. معراج وہی آسمان کی طرف آپ کو بلایا گیا جہاں پر آپ کو نماز عطا کی گئی. آسمان کی طرف رب تعالیٰ عرش کے پاس اپنے پاس بلا کر کے اپنے محبوب کو نماز عطا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے نماز کے لیے آپ کو آسمان پر بلایا گیا تو وہ نماز معراج ہی ہوگی. معراج میں آپ نے اپنے رب سے گفتگو کی، بات کی، ہم کلام ہوئے، اللہ سے سرگوشیاں کی، اور اللہ نے ایسا تحفہ دے دیا آپ کی امت کو کہ قیامت کی صبح تک اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا رہے، اپنے رب سے بات کرتا رہے، اپنے رب سے کلام کرتا رہے، اپنے رب سے گفتگو فرماتا رہے. نماز یہ ہے، نماز یہ ہے. اللہ والو نماز یہ ہے. نماز کا تقاضا یہ ہے کہ پوری طرح سے پرسکون ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ادھر ایک کا موبائل بج رہا ہے، ادھر ٹی میسج آ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، پورا نماز چوپٹ، پوری نماز میں وسوسے غلغلے. آپ کے دل میں نماز کی یہ اہمیت ہے. مجھے آپ بتائیے
جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، اپنے باس کے سامنے کھڑے ہوتے، کسی آفیسر کے سامنے کھڑے ہوتے، آپ کا موبائل کھلا رہتا ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس 500,000 روپیہ فیس دے کر کے اندر جاتے ہیں، بولتا سائلنٹ، موبائل سوئچ آف رکھو. آپ کی مجال ہے کہ وہاں موبائل بجا لے؟ آپ کا موبائل بجتے ہی فوراً دیکھے گا، ایسا لگے گا کھا جائے گا. ڈانٹ پڑے گی، آپ کو دھمکیاں پڑے گی، آپ سہم جائیں گے. 1000 پاورفل آدمی ہیں آپ، مگر وہاں جا کر کے آپ سہم جائیں. کیا اللہ سے سرگوشی کا یہ وقت، اللہ سے بات کرنے کا وقت، نماز میں آپ کا موبائل کھلا رہتا ہے، آپ کو احساس ہی نہیں ہے؟ آپ کا موبائل بج رہا، بار بار بج رہا. ارے بھائی، اگر غلطی سے کبھی رہ گیا تو اس کو اٹھاؤ، ایک بار بند کر دو. ایک ہی بار آپ کی نماز میں خلل ہوگی، پھر بند کر کے رکھ دو، سائلنٹ کر دو. نہیں، بار بار فون آ رہا، بار بار نکال رہا، بار سب کی توجہات ادھر ہی. کاہے کھیل بنا رہے ہو بھائی؟ نماز کی بے حرمتی ہے یہ، مسجد کی بے حرمتی ہے یہ. میں تو کہتا ہوں مسجد میں موبائل ہمیشہ سائلنٹ رہنا. موبائل جس طریقے سے کہا کہ آدمی بھی سائلنٹ رہے مسجد میں، اسی طرح آدمی کا موبائل بھی سائلنٹ رہے، نہیں بجنا چاہیے. بس کتنے ایسے ناہنجار لوگ ہیں، مسجدیں میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، مسجد میں موبائل چلانا شروع کر دیتے، نہیں معلوم ہے اس کی اہمیت کیا ہے. ارے اللہ والو، ایک حدیث رکھ دیتا ہوں، صحیح بخاری شریف کتاب الصلاح، صحیح بخاری شریف کتاب الصلاح، باب رفع صوت المسجد. حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں، یعنی صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اذهب فأتيني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما صوتان ترفعان أصواتكم في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، میں نے حوالہ بھی بدلا دیا کہاں کی ہے. حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں موجود تھا. کہاں موجود تھا؟ مسجد نبوی میں. مسجد نبوی میں موجود تھا، مجھے کسی نے کنکر ماری. فحسبنی رجل، کسی آدمی نے مجھے کنکر سے مارا. ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے بھائی، اس کو اچانک کوئی کنکر آ کر کے لگے تو وہ چونک جائے گا. فنظرت، میں نے دیکھا، فَإِذَا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میں نے دیکھا تو دیکھا کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہائے ہائے، ایک عام آدمی اگر مارے، ابو بکر مارے، عثمان مارے، علی مارے کنکر تو یہ الگ بات ہے، مگر خطاب کا بیٹا عمر مارے. عمر جلال عمر، عمر کی جلالت، عمر کی عظمت، عمر کی تلوار، عمر کی برینا شمشیر، کون خائف نہ ہو؟ سہم گیا، گھبرا گیا کیوں؟ کہا کہ اذهب فأتینی بہما، فأتینی بہذین، ان دونوں کو لے جا کے لاؤ، ان دونوں کو لے کے آؤ. چلا گیا، چلا فجئتہ بہما، کہا کہ میں ان دونوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. ان دونوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. کہا کہ ادھر سے ہے تم لوگ، کہاں سے آئے؟ کہا کہ ہم طائف والے ہیں. کہا کہ ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں. کہا کہ اچھا. کہا کہ لو کنتما من اہل البلد، یاد رکھو اگر تم اسی شہر سے ہوتے، مدینہ منورہ سے ہوتے، اگر اسی بستی سے تمہارا تعلق ہوتا تو لأوجعتکما،